بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ میں نے لعان کی آیت نازل ہوتے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو عورت کسی کو اس قوم میں داخل کرے جس میں وہ نہیں ہے، یعنی کسی عورت نے بدکاری کی اور پھر اس بدکاری سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے خاوند کی طرف منسوب کر دیا تو اس طرح کرنے سے بچے کا نسب بدل جائے گا، تو وہ خدا کے نزدیک کسی درجے میں نہیں ہے، اور اللہ اس کو اپنے مقرب اور نیک بندوں کے ساتھ ہرگز جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اپنے بچے کا انکار کرے، یعنی اس کی بیوی نے جس بچے کو جنم دیا ہو اس کے بارے میں یہ کہے کہ یہ میرا نہیں ہے، جبکہ وہ جانتا ہو کہ یہ میرا ہی بچہ ہے، تو اللہ اس سے پردہ فرمائے گا، یعنی ایسے شخص کو اللہ کا دیدار نصیب نہیں ہوگا، اور اللہ اس کو اگلے اور پچھلے لوگوں میں رسوا کرے گا، یعنی قیامت کے دن جب اگلی اور پچھلی تمام قومیں موجود ہوں گی تو اللہ اس کو سب کے سامنے رسوا کر دے گا۔ حدیث کا اصل یہ ہے کہ زنا بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنے والے کو اللہ پسند نہیں فرماتے، تو ایک گناہ تو زنا کا ہے، دوسرا گناہ اس زنا سے پیدا ہونے والے بچے کے نسب کو چھپانا ہے۔ اس لیے مرد اور عورت دونوں کو چاہیے کہ وہ زنا کے قریب بھی نہ جائیں۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی، میری بیوی زنا میں مبتلا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے طلاق دے دو۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اسے طلاق نہیں دے سکتا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اس کی نگرانی کرو تاکہ وہ بدکاری مبتلا نہ ہو۔ تو معلوم ہوا اگر کوئی عورت زنا میں مبتلا ہو تو اول اسے طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی نے طلاق کا حکم پہلے دیا، اور اگر طلاق نہ دے سکتے ہو کسی مجبوری کی وجہ سے تو پھر اس کی نگرانی کرے اور اسے بدکاری سے بچائے۔ اگر نگرانی بھی نہ کرے اور بدکاری سے نہ روک سکے اور طلاق بھی نہ دے تو پھر یہ شخص گناہگار ہوگا۔ اب آتے ہیں بخاری مسلم کی روایت کی طرف جو عبد بن زمعہ کے بارے میں ہے۔ روایت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لڑکا تمہارا بھائی ہے، کیونکہ وہ لڑکا ان کے باپ کے بستر سے پیدا ہوا تھا۔ اس حدیث کو سمجھنے کے لیے باقی کی تفصیل جاننا ضروری ہے۔ عتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص کا حقیقی بھائی تھا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو تو اللہ تعالیٰ نے دین کی دولت عطا فرما دی تھی، لیکن عتبہ کفر کے اندھیروں میں نہ نکل سکا۔ عتبہ کفر کی حالت میں ہی مرا تھا، اور یہ عتبہ وہی بدبخت تھا جس نے غزوہ احد کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کیے تھے۔ زمحہ حضرت سودا کے والد تھے۔ حضرت سودا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ تھیں، اور عبد زمحہ کے بیٹے یعنی حضرت سودا کے حقیقی بھائی تھے۔ اب حدیث کی طرف آتے ہیں کہ عتبہ نے زمحہ کی لونڈی سے زنا کیا، اس زنا کے نتیجے میں ایک لڑکا پیدا ہوا۔ زمانہ جاہلیت میں یہ دستور تھا کہ زنا کے نتیجے میں جو بچہ پیدا ہوتا اسے زنا کے دعویٰ کرنے والے کی طرف ہی منسوب کر دیا جاتا تھا۔ اس لیے اس دستور کے مطابق اس لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے کے بارے میں عتبہ نے یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اپنے بھائی حضرت سعد بن ابی وقاص کو وصیت کی کہ تم اس لڑکے کو اپنی طویل میں لے لینا اور اس کی پرورش کرنا۔ چنانچہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے اپنی بھائی کی وصیت کے مطابق اس لڑکے کو اپنی طویل میں لے لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ یہ میرا بھتیجا ہے اور میرے بھائی عتبہ کا بیٹا ہے۔ دوسری طرف زمحہ کے بیٹے عبد نے یہ دعویٰ کیا کہ میرا بھائی ہے، کیونکہ میرے باپ نے اسے اپنی لونڈی سے جنوایا تھا۔ اس طرح دونوں میں ایک تنازع کھڑا ہو گیا اور یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد بن زمعہ سے فرمایا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، کیونکہ بچہ صاحب فروش ہی کی طرف منسوب ہوتا ہے اور زانی اس سے محروم رہتا ہے۔ حضرت سودا کو اللہ کے نبی نے اس لونڈی سے پیدا ہونے والے بچے سے پردہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ اگر شرعی حکم کے مطابق یہ بچہ تمہارا بھائی ہے، کیونکہ وہ لڑکا عتبہ کے مشابہ ہے اور عتبہ کے دعوے کی وجہ سے
اس لڑکے کا عتبہ کے نطفے سے ہونا حقیقت کے عین مطابق بھی ہے، اسی لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ تم اس کے سامنے نہ ہو۔ ناظرین کرام، اگر یہ واقعہ اچھا لگا تو لائک کیجئے، اور اچھی اچھی ویڈیوز کے لیے میرے چینل ایوب وائس اسٹوڈیو کو سبسکرائب کیجئے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیر۔